دیانت النساء کے نوکر ہونے کے بعد چند ہی روز میں ہر چیز کا معمول بن گیا۔ جب گھر کا انتظام بیٹھ گیا تو اصغری دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ محمد کامل پڑھتا لکھتا تو تھا، لیکن ویسی ہی بے رغبتی اور بے شوقی سے جس طرح آزاد خود مختار لڑکے پڑھا کرتے ہیں۔ باپ نوکری کے سلسلے میں باہر رہتے تھے اور محمد عاقل گو بڑا بھائی تھا، لیکن دونوں بھائیوں میں صرف 2.5 برس کی بڑائی چھٹائی تھی۔ محمد کامل پر اس کا دباؤ نہیں تھا۔ محمد کامل صبح شام سبق پڑھتا تو تھا، لیکن باقی وقت اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ شطرنج اور چوسر کھیلا کرتا تھا۔ بعض مرتبہ تو کھیل میں ایسا مصروف ہوتا کہ پہر بھر رات گئے گھر واپس آتا۔ اصغری کو یہ سب حال معلوم تھا، لیکن موقع ڈھونڈتی تھی کہ ایسے ڈھب سے بات کروں کہ ناگوار خاطر نہ ہو۔ ایک روز محمد کامل بہت رات گئے گھر آیا اور شاید بازی جیت کر آیا تھا۔ بہت خوش تھا۔ آتے کے ساتھ ہی کھانا مانگا۔ دیانت النساء سالن گرم کرنے کو دوڑی۔ محمد کامل سمجھا کہ ابھی پکا رہی ہے۔ پوچھا، ماما ابھی تک تمہاری ہنڈیا چولہے سے نہیں اتری؟ اصغری، کئی دفعہ اتر اتر کے چڑھ چکی ہے۔ تم ایسے ناوقت کھانا کھاتے ہو کہ کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یا تو سویرے کھا جایا کرو یا باہر منگوا لیا کرو۔ ادھر تمہارے انتظار میں اماں جان کو بہت تکلیف رہتی ہے۔ محمد کامل، تم لوگ میرے منتظر رہتے ہو؟ میں تو جانتا تھا تم کھا لیا کرتی ہوں گی۔ اصغری، خدا رکھے مردوں کے ہوتے ہوئے عورتوں کو الگ کھانا کھا لینا کیا مناسب ہے؟ محمد کامل، 2-4 روز کی بات ہوتی تو گزر ہو جاتی۔ آخر میری ہی نارضامندی کا خیال ہے تو میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ تم لوگ کھانا کھا لیا کرو۔ اصغری اس وقت تو چپ ہو رہی، لیکن جب کوٹھے پر محمد کامل نے خود چھیڑ کر بات کی تو بولی، تعجب کی بات ہے، تم اپنے معمول کے خلاف بات کر نہیں سکتے اور ہم لوگوں سے چاہتے ہو کہ ہم اپنا معمول توڑ دیں۔ تم ہی سویرے چلے آیا کرو۔ محمد کامل، کھانے کے بعد باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا اور مجھ کو نیند دیر سے آتی ہے۔ گھر میں بے شغل پڑے پڑے جی گھبراتا ہے، اس واسطے میں قصداً دیر کر کے آتا ہوں کہ کھانے کے بعد سو رہوں۔ اصغری، شغل تو اپنے اختیار میں ہے، آدمی چاہے تو ہزاروں کام ہیں، ایک پڑھنے کا شغل کیا کم ہے؟ میں اپنے بڑے بھائی کو دیکھا کرتی تھی، آدھی آدھی رات تک کتاب پڑھتے تھے اور جس دن سو جاتے بڑا افسوس کرتے تھے۔ تم پڑھنے میں محنت کم کرتے ہو، اسی واسطے بے شغلی سے تمہارا جی گھبراتا ہے۔ محمد کامل، اور کیا محنت کروں؟ دونوں وقت سبق پڑھ بھی لیتا ہوں، یاد بھی کر لیتا ہوں۔ اصغری، معلوم نہیں تم کیسا پڑھنا پڑھتے ہو۔ جس دن عصمت کا مقدمہ ہوا، ابا جان تم سے حساب پوچھتے تھے اور تم بتا نہیں سکتے تھے تو مجھ کو شرم آتی تھی۔ محمد کامل، حساب ایک دوسرا فن ہے، میں تو عربی پڑھتا ہوں، عربی کا حساب سے کیا واسطہ؟ اصغری، پڑھنا لکھنا اسی لیے ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی کام اٹکا نہ رہے۔ بڑے بھائی نے فارسی بہت پڑھی لیکن نوکری نہیں ملتی تھی۔ ابا جان نے کہا، حساب کتاب اور کچہری کا کام جب تک نہ سیکھو گے نوکری کا خیال بھی مت کرو۔ اب مال اندیش مدرسے میں بھی پڑھتا ہے اور حساب کتاب میں بڑے بھائی سے بھی زیادہ ہوشیار ہے۔ ابا کہتے ہیں 2-1 برس مدرسے اور پڑھ لو، پھر تم کو کہیں نہ کہیں نوکر کرا دوں گا۔ محمد کامل، تو میں بھی مدرسے میں داخل ہو جاؤں؟ اصغری، مدرسے میں داخل ہونا کیا ضروری ہے؟ یوں شہر میں کیا سکھانے والے نہیں؟ جتنا وقت تم کھیل میں لگاتے ہو اسی میں صرف کر لو۔ محمد کامل، تو کھیل کیا میں دن رات کھیلتا ہوں؟ کبھی گھڑی تو گھڑی کو بیٹھ گیا۔ اصغری، کھیلنا تو افیون کی سی عادت ہے، تھوڑے سے شروع ہو کر بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ لت پڑ جاتی ہے۔ کام کاج کرنے والے آدمی کبھی نہیں کھیلتے، البتہ نکمے لوگ اسی طرح دن کاٹتے ہیں۔ اور ان کھیلوں میں جیسا جیتنے سے جی خوش ہوتا ہے، ہارنے سے رنج بھی ہوتا ہے۔ جس طرح وہ خوشی بے اصل ہے، اسی طرح یہ رنج بھی ناحق ہے، اور اکثر کھیل کھیل میں مفت کی تکرار ہو جاتی ہے۔
اول تو یہ کھیل ہیں ہی گناہ، اس کے علاوہ یہ آدمی کو دوسرے کمال حاصل کرنے سے بھی روکتے ہیں۔ میری صلاح مانو تو کھیل کود بالکل موقوف کر دو۔ لوگ تمہارے منہ پر تو کچھ نہیں کہتے لیکن پیٹھ پیچھے ہنستے ہیں۔ پرسوں کی بات ہے، کوئی تم کو بلانے آیا تھا۔ ماما نے کہا باہر سدھار گئے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھ والے سے کہا چلو میاں ماسٹر حسینی کے مکان پر چلو، وہیں شطرنج کے جھمگٹے میں ملیں گے محمد کامل۔ محمد کامل: تعجب ہے انہوں نے ایسا طعنہ دیا، مجھ پر ہنستے ہیں اور خود بھی شطرنج کے اسی جھمگٹے میں پائے جاتے ہیں۔ اصغری: ان سے کیا لینا؟ تم دیکھو ابا جان کا شہر میں بڑا نام ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ایسی جگہ پہ جانے سے ان کا نام بدنام ہوتا ہے۔ میں نے ابا جان کو افسوس کرتے سنا کہ ہائے ہماری تقدیر، 2 لڑکوں میں کوئی بھی ایسا نہ ہوا جس کو دیکھ کر جی خوش ہوتا۔ عاقل کو کچھ لکھایا پڑھایا تھا، اب وہ بھی نوکری کے پیچھے ایسا پڑا کہ لکھا پڑھا بھی بھول گیا، اور یہ چھوٹے صاحبزادے ہیں، ان کو کھیل کود سے ہی فرصت نہیں۔ بلکہ ہمارے ابا جان کو بھی کسی نے تمہارے کھیل کی خبر کر دی تھی، مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں نے کسی طرح اس وقت بات کو ٹال دیا۔ اصغری کی باتوں نے محمد کامل پر ایسا اثر کیا کہ اس نے رفتہ رفتہ کھیلنا بالکل چھوڑ دیا۔ پہلے کی نسبت عربی پر محنت بھی زیادہ کرنے لگا اور ایک استاد سے مدرسے کے باہر ہی حساب کتاب سیکھنا شروع کر دیا۔ خدا نے وقت میں بڑی برکت رکھی ہے، اس کو انتظام کے ساتھ صرف کرنے سے چند ہی روز میں محمد کامل کی عربی کی استعداد درست ہو گئی اور حساب اور ریاضی کی کتابیں بھی نکل گئیں۔